بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تم آئے جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت بشہادت ہوئی تھی۔ اس گھر کو کبھی گرایا گیا، کبھی بیچا گیا، کبھی مسجد بنا دی گئی، اور اب یہ گھر لائبریری میں بدل چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ گھر تھا ویسا ہی رہنا چاہیے تھا۔ اصل حالت میں دنیا نبی علیہ السلام کے گھر کو دیکھتی تو زیادہ بہتر تھا۔ حضور علیہ السلام کہ دادا کی اولاد اور یہ پورا گھرانہ ادھر ہی ایک دوسرے کے نزدیک ہی رہا کرتے تھے۔ اس پہاڑی پہ کچھ اور قبائل بھی رہائش پذیر تھے۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ اس جگہ کو شیب ابی طالب بھی کہتے تھے۔ وہاں اس گھاٹی میں جب قریش مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تو حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل اور اذیت میں 3 سال گزارے، اور اسی دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال بھی ہوا، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ بھی بعد میں دنیا سے چلے گئے۔ اس کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر ایک بڑا گھر ابو جیل کا تھا۔ اب اس پورے گھر کو ٹوائلٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام اس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی تو یہ خوشی کی خبر آپ کے دادا جان کو دی گئی، تو وہ بچے کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور خیر و برکت کی دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور بچے کا نام محمد رکھا۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ پیدائش سے 4-5 ماہ پہلے حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر مدینہ کے قریب ہی بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت دودھ پلانے والی دائیاں بچوں کو اپنے گھروں میں لے کر جاتی تھیں، تو وہ سب امیر گھروں سے بچے لے کر چلی گئیں۔ اس گھر میں کوئی نہ آیا کیونکہ یہ گھر یتیم بچے کا تھا، اور آخر میں حضرت علیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو اس نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے بعد اس بچے کو لے کر گئی۔ یہ کہانی جو بیان کی جاتی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسی باتیں تاریخ میں کیوں لکھی گئی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب مکے کے سردار ہوں، ان کے 10 بیٹے تجارت پیشہ ہوں، جو خاندان ہر سال مکے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہوں۔ جب ابرا خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا تو حضرت عبد المطلب کے ہاں سینکڑوں اور ہزاروں اونٹ تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کے بدلے 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کر دیا۔ وہ عبد المطلب جن کو پورے عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ حضور علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ اعلان نبوت تک پورے خاندان نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہاں، دنیاوی آثروں کی جدائی نے بڑے غم دیے۔ پیدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا، اور 6 سال کی کم عمری میں والدہ ماجدہ کا فوت ہو جانا۔ والدہ کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام ہر وقت اپنے دادا کے ساتھ
اپنے دادا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے دادا جان بیمار رہنے لگے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ 82 برس کے ہو چکے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب نے اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ میں آپ سے جلد ہی رخصت ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ پھر دادا جان کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہاں تک۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔